الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، حج اسلام کا 5واں رکن ہے جس کی فضیلت ایسی ہے کہ اگر کوئی ادراک کر لے تو ہر سال حج پر جایا کرے۔ حج کرنے والے کے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے کہ وہ ابھی پیدا ہوا ہو۔ یہ ان اسلامی احکامات سے ہے جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود مسلمانوں کو دیا۔ کلمہ، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے بعد حج کا نمبر آتا ہے۔ اس کی اتنی اہمیت ہونے کے باوجود اس کو 5ویں نمبر پر کیوں رکھا گیا ہے؟ حج میں صرف ایک تکبیر کہنے کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حج کو کن لوگوں پر فرض کیا ہے؟ اور حج میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ انسانوں کے لیے کیا حکمت ہے اور قربانی سے پہلے کیا فرض ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے علمی دلائل کی روشنی میں ہم حج کی فضیلت کھول کر بیان کریں گے، مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیں کامنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیے کہ آپ میں سے کس کس نے حج کیا ہے اور کتنے حج کر رکھے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اس میں ہر ایک کے لیے ایک سبق پوشیدہ ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے مگر ایک شرط کے ساتھ کہ وہ شخص حج کرنے کی حیثیت رکھتا ہو، یعنی کہ اس کے پاس سفر راہ اتنا ہو کہ وہ حج پر جائے، اور یہ کم از کم ہر انسان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے۔ اسی سے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بتایا کہ حج عالمی بھائی چارے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تقریباً 25 سے 35 لاکھ لوگ ہر سال مکہ میں حج کے لیے جاتے ہیں۔ امریکہ، بھارت، برطانیہ، انڈونیشیا، ملائیشیا، پاکستان، غرض یہ کہ دنیا کے ہر ملک سے کوئی نہ کوئی ہر سال حج کے لیے مکہ کا سفر کرتا ہے۔ یہی لوگ جب اپنے ممالک کو واپس جاتے ہیں تو ایک طرح سے یہ اسلام کے سفیر بن کر جاتے ہیں۔ ویسے تو ہر مسلمان ہی اسلام کا سفیر ہے، مگر حج کے بعد یہ کیفیت بدل جاتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کرتا ہے تو اس کے پیغام کا بھی ایک میچورٹی آ جاتی ہے۔ اس میں سادگی کا سبق ہے۔ مسلمان مرد 2 سفید کپڑے پہنتے ہیں جو انسلے ہوتے ہیں۔ آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے کہ آپ کے ساتھ جو آدمی کھڑا ہے وہ راجہ ہے یا فقیر ہے۔ یہ انسان کو سادگی کا سبق دیتا ہے اور نمود و نمائش میں اپنا وقت اور دولت ضائع کرنے والوں کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ایسے بھی رہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، ہم نے تمہیں بنایا ایک جوڑے سے، مرد اور عورت سے، اور بانٹا ہے قبیلوں میں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ کہ ایک دوسرے سے نفرت کرو، اور سب سے بہترین وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے۔ سارے انسان برابر ہیں، چاہے کالے ہیں یا سفید، براؤن ہیں یا پیلے ہیں، تمام انسان برابر ہیں۔ امیری، غریبی کسی کو جانچنے کا پیمانہ نہیں ہے، بلکہ یہ پیمانہ صرف اور صرف تقوی ہے۔ اور حج کا ذکر بائبل میں بھی ہے۔ بک آف سام میں لکھا ہے کہ سلامتی ہے ان لوگوں پر جو لوگ مکہ کی وادی میں جاتے ہیں۔ حج ذی الحجہ کے مہینے میں کیا جاتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اس کے نام میں بھی حج شامل ہے۔ اس میں لوگ قربانی کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں اور دوسروں کے میل ملاقاتیں کر کے بھائی چارے کو بڑھاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو، جس ذی الحجہ میں قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ یہ پابندی صرف ان لوگوں کے لیے جو خود قربانی کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی کسی اور سے کہتا ہے کہ تم میرے لیے قربانی کر دو تو یہ پابندی اس کے لیے نہیں ہے۔ A person who is sacrificing an animal, has an animal and wants to sacrifice on each day or the following 3 days, he should not remove his hair or trim his nails from the first day of the Hijjah until he sacrifices the animal. This restriction is only for the person who is sacrificing the animal himself. If a person has asked somebody else to sacrifice on his behalf, then the restriction is not there. ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذی الحجہ کے 10 دن میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ پورے سال کے اعمال پر بھاری، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان 10 دنوں میں تخلیل، تکبیر اور تحمید پڑھنی چاہیے۔ تخلیل ہے کہ لا الہ الا اللہ، تکبیر ہے اللہ اکبر، اور تحمید ہے الحمدللہ۔ اور یہ فتح الباری میں بھی بیان کیا گیا کہ حج کے 10 دنوں میں تکبیرات کہنی چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی۔ اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ یہ ہر مسلمان کو کہنی چاہیے، وہ حج پر جا رہا ہے یا نہیں، کیونکہ ان کا جو ثواب ذی الحجہ میں ملے گا وہ پورے سال میں نہیں ملے گا۔ اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں جاتے تھے اور یہ تکبیرات اونچی آواز میں کہتے تھے، اور جب دوسرے ان کو سنتے تھے تو وہ بھی تکبیرات پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سنت ہے کہ تکبیرات بازار میں اونچی آواز میں کہی جائیں۔ It's also mentioned in Fathul Bari, volume 2, page number 65, that Abdullah bin Umar and Abu Huraira, may Allah be pleased with them both, they used to go out in the marketplace during the first 10 days of Dhul Hijjah, and loudly they used to recite the takbirat. And when the others used to hear them, the Sahabas, they used to repeat on their own. That means it is a sunnah during the first 10 days of Dhul Hijjah
to say the takbirat loudly in the market. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ میں بہت سے اسلامی ممالک میں گیا ہوں، میں نے کسی کو کبھی بازار میں اونچی آواز میں تکبیر کہتے نہیں دیکھا۔ کچھ خلیجی ممالک میں شاید یہ روایت زندہ ہو، مگر جب میں وہاں گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے کسی کو یہ کہتے نہیں دیکھا۔ ہمیں اس سنت کو دوبارہ زندہ رکھنا چاہیے تاکہ نہ صرف ہمیں اس کا ثواب ہو بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی تلقین ہو کہ وہ بھی ثواب حاصل کریں۔ I have traveled to so many Muslim countries. I have never heard in any Muslim country Muslims saying loudly in the marketplace, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. I have not heard. Many Muslim countries I've gone to. Maybe in some Gulf countries there may be people saying, but when I travel I've not heard this in the marketplace. We should revive this sunnah. ناظرین ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کبھی اس سنت پر عمل کیا ہے، اگر نہیں کیا تو کیا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی بازار میں جا کر آپ صحابہ کرام کی سنت کو زندہ کریں گے؟ ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔